کیا آج یہ بات بالکل واضح نہیں ہے؟ ہمارے درمیان پھیلی ہوئی فحاشیت اور عریانیت میں اس سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ ہمارے درمیان پھیلا ہوا یہ سیاسی انتشار، اس کا بہت بڑا حصہ سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا پر بیٹھے چند لوگ بند کمروں میں برگزیدہ شخصیات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، زبانیں دراز انہیں لوگ دیکھتے ہیں اور انتشار کا شکار ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے آج مذہبی جو اتحاد پسندی اس میں کردار ادا نہیں کرتا۔ قبیلوں کی لڑائیاں، یہ قوموں کی لڑائیاں، یہ زبانوں کی لڑائیاں، یہ زبان کی عصبیت، آج ہماری ساری سیاستیں کیا اس پر نہیں کھڑی؟ تو پھر انتشار تو ہونا ہے۔ اس انتشار کا سب سے پہلا حل یہی ہے، اگر ہم اسلامی ریاست کے نام لے رہے ہیں، اگر ہمارا نعرہ اسلامی ریاست کا ہے، اگر ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ پہلا اصول جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر دیا، اسلامی اخوت کا، اور یہ ایسا تعلق کہ پھر سارے تعلق ہی، آج جب یہ تعلق متاثر ہوگا تو اس کے اثرات ہم دیکھیں گے، پھر ہم قومیت کی طرف بڑھیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا قومیت کے جب نعرے لگے، لسانیت کے جب نعرے لگے، تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں 75 سالوں میں کتنے سندھی بھائی مارے گئے، کتنے پنجابی بھائی مارے گئے، کتنے پٹھان، کتنے بلوچی، کتنے مہاجر، صرف اس عصبیت کی نظر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بنیادی اصول اسلامی اخوت کو چھوڑا، کسی اور راہ پر چل پڑے۔ دوسری خرابی جس کی وجہ سے یہ انتشار بڑھتا ہے، اور وہ مذہبی انتشار۔ مذہبی انتشار کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب تفریقہ آتا ہے، فرقہ اور گروہ بازی آتی ہے۔ تو گروہ بازی کا حل کیا ہے؟ کیا یہ حل ہے کہ تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، میں تجھے صحیح کہوں تو مجھے صحیح کہے، اور صحیح اور غلط میں کوئی فرق، کوئی پہچانا نہیں؟ یہ فرقے کو ختم کرنے کا حل نہیں۔ فرقے کو ختم کرنے کا حل یہ کہ صحیح کو کھل کر صحیح کہا جائے اور غلط کو کھل کر اس کی نشاندہی کی جائے۔ آج فرقہ بندی کی حالت یہ ہے ہمارے ملک میں، وہ برگزیدہ شخصیات جن کے بارے میں کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا، کوئی ان پر انگلی اٹھائے گا، آج دھڑلے سے ان کے بارے میں زبانیں دراز کی جا رہی ہیں، ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور ایک بڑا طبقہ خاموش ہے کہ جناب بس یہ تو فرقہ بازی ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ سوچ بن چکی ہو جہاں پر کہ جہاں برگزیدہ شخصیات محفوظ نہ، تو پھر حالت کیا ہوگی؟ تو بہرحال تفریقہ کا حل کیا ہے؟ ایک ہی حل ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ آپس میں گروہوں میں نہیں بٹنا، بلکہ اتحاد کو اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو قرآن و سنت اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، اسے اپنانا پڑے گا۔ اور وہ اس کی صورت یہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم کا رستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نے اسے واضح کیا، یعنی غلط کو غلط کہنا پڑے گا تاکہ صحیح جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے، نتر کر سامنے آ جائے۔ جب تک یہ پہچان نہیں ہوگی اور پھر آپ مذہبی رواداری کے نام پر آپ کہیں کہ سب مل کر، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، عملی طور پر ممکن نہیں۔ پھر یہ انتشار اپنی ایک جڑ اختیار کر جائے گا اور اس کے پھر نقصان ہم بھگت رہے ہیں۔ تو یہ دوسری بڑی خرابی ہمارے ہاں کہ آج قرآن و سنت کی اتباع اور پیروی کا نعرہ بالکل مفقود ہو گیا۔ یہ ایسا نعرہ ہے اور یہ ایسی دعوت ہے کہ جس نے انتشار کو ختم کرنا تھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ انتشار سے بچنے کے لیے اسی دعوت سے بچنا ہے، اب غلط راہ پر چلتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور بڑی خرابی ہمارے ملک میں جو نظر آ رہی وہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کو آج ہم نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ترکہ ما لا یعنی، جو چیز بے فائدہ ہے، غیر ضروری ہے، اسے چھوڑ دیں، اس کا کم استعمال ہو۔ یہ ہے صحیح اسلام، یہ ہے اسلام کا حسن، یہ میرے اسلام کی تعلیم۔ آپ نے سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال کیا، آج آپ دیکھ لیں پھر سوشل میڈیا کے فیس بک کے اسٹیٹس پر، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اور دیگر جو سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں، آج جب اس کو شترے بے مہار چھوڑا گیا تو پھر اس کا نتیجہ دیکھ لیں۔ کیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ہم نہیں دیکھ رہے کہ
ہمارے درمیان پھیلی ہوئی فحاشیت اور اورگانیت میں اس سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ کیا آج یہ تصویر بالکل سامنے اور واضح نہیں ہے کہ ہمارے درمیان پھیلا ہوا یہ سیاسی انتشار، اس کا بہت بڑا حصہ سوشل میڈیا کا ہے؟ کیا آج یہ بات بالکل واضح نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھے چند لوگ بند کمروں میں برگزیدہ شخصیات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، زبانیں دراز کرتے ہیں، جنہیں لوگ دیکھتے ہیں اور انتشار کا شکار ہوتے ہیں؟ تو سوشل میڈیا کے آج مذہبی جو انتہائی پسندی اس میں کردار ادا نہیں کر رہا؟ کیا آج اخلاق باختہ جو سسٹم ہے اسے خراب نہیں کر دیا؟ اور ایک بڑا نقصان، ایک اور بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملکی ماحول خراب ہے، ہمیں صرف توجہ دینی پڑے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، اس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہماری نظریں مغرب کی طرف ہے۔ ہم جب مغرب کو دیکھیں گے اور وہاں سے جب قانون ہم کیچ کریں گے، کاپی کریں گے، ان کی نقالی کریں گے، جناب وہ والدین کو محدود کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں محدود کرنا چاہیے۔ حالانکہ والدین مربی ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے، اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھنے والے، انہیں ان کے بارے میں حکم ہے ان کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی تم نے جہنم سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا ہے۔ یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ تم میں بہتر ہے ہی وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اپنی ذات کو پیش کیا۔ تو بہتر کوئی شخص وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ کون اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے؟ جو گھر والوں کے لیے مصلح ہے، جو گھر والوں کا خیر خواہ ہے، جو ان کی اچھی تربیت کرتا ہے۔ ایک باندی کی اچھی تربیت کرنے والا، اس کو جنت کی جب خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں تو یہ اولاد تو ویسے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک شخص موجود نہیں ہے، دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس سے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر کا سلسلہ جاری ہے۔ فرمایا وہ کون شخص ہے؟ وہ کون شخص ہے؟ فرمایا کہ بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ والدین کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو والدین کے لیے کے حوالے سے اولاد کو حکم ہے کہ والدین کا احترام، تکریم، قرآن کریم نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے سامنے تو اف تک کہنے کی اجازت نہیں، انہیں ڈانٹنے کی اجازت نہیں، ان کا پوری طرح سے احترام اور اکرام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں صورتحال کیا ہے؟ جب آپ مغرب کو کاپی کرتے ہیں پھر وہاں والدین کو محدود کیا جائے، بچہ جیسے ہی بڑا ہو جائے پھر اسے آزاد چھوڑا جائے، آج اس کے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی سیاسی انتشار میں، مذہبی انتشار میں بڑا طبقہ انہی منچلوں کا ہوتا ہے، انہی نوجوانوں کا ہوتا ہے جن کا خاندانی نظام کنٹرول کمزور ہو چکا ہوتا ہے، جن کے والدین انہیں روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، جو اپنے والدین کے باغی ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے جا کر معاشرے کو خراب کرتے ہیں۔ معاشرہ خراب ہوتا ہے جب خاندان خراب ہوتا ہے۔ اس خاندان کا اور معاشرے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ خاندان کیسے کمزور ہوا؟ والدین کو کمزور کر دیا گیا۔ کیسے کمزور ہوا؟ جب ان نوجوانوں کو غلط راہ پر چلا دیا گیا۔ کیسے کمزور ہوا؟ اور اولاد کو جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ کیا گیا، عورتوں کو سترے بے مہار چھوڑا گیا۔ ان کے بارے میں جو ہے وہ جو شوہروں کی ایک ذمہ داریاں ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو لمیٹڈ کرنے کی کوشش کی گئی، کہ قوامیت کو چھیڑنے کی کوشش کی تاکہ یہ عورتیں آزاد ہوں۔ آپ دیکھیں پھر ان دنوں میں خواتین کی جو ایک فحاشی اور عریانیت کا منظر دیکھا گیا، یہ تصویر بول کر بتلا رہی تھی کہ جس مغرب سے ہم بہت ساری چیزیں کاپی کر رہے ہیں، اسی مغرب کی راہ پر جب چل پڑے تو ہمارا خاندانی نظام بھی اسی طرح کمزور ہونے جا رہا ہے۔ اور جب یہ خاندانی نظام کمزور ہوتا ہے پھر یہ عورتیں باہر نکلتی ہیں، خاندانی نظام کمزور ہوتا ہے پھر یہ اولادیں بچے باہر نکلتے ہیں، خاندانی نظام کمزور ہوتا ہے پھر گھر کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، پھر ملک کا بھی کوئی والی وارث نہیں، پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو آج یہ معاشرتی دگرگوں کیفیت بتلا رہی ہے کہ ہمارا خاندانی نظام بھی کمزور ہے۔ حل کیا ہے؟ اسے بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق اس کو بھی مضبوط کرنا پڑے گا، تاکہ ہر گھر کا ایک چوکیدار، ایک مسئول، ایک ذمہ دار یہ جانتا ہو کہ اس نے کس طریقے پر اپنی اولاد کی، اپنی جو ہے وہ گھر والوں کی، اہل و عیال کی تربیت کرنی ہے، خیر کی طرف کس طرح مائل کرنا ہے، شر سے کس طرح بچانا ہے۔ اور ایک اور بڑی چیز میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، وہ ہے لا قانونیت۔ یاد رکھیے اسلام نے جو قانون بنائے وہ نافذ کرنے کے لیے۔ آپ کا ملک جو اسلامی جو ہے وہ ریاست کہلاتا ہے، اسلام کے نام پر حاصل کیا جائے، بدقسمتی سے نہ کبھی اسلامی قانون اس میں نافذ ہوا
اور جو ہے وہ کمزور سے قوانین مغرب سے مستعار بنا بھی لیے گئے وہ نافذ العمل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود کی مثال دے کر کہ وہ لوگ، وہ قومیں تباہ ہو گئیں، کیا قصور تھا ان کا، کیا معاملہ تھا ان کا جس نے ان کو تباہ کر دیا؟ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی کو چوری کرتا، اذا سرق فیہ شریف ہو تو پھر اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، وہ دن دناتا پھرتا۔ آج چور دن دناتے پھر رہے ہیں، آج ڈاکو دن دناتے پھر رہے ہیں، آج دن دہاڑے ہمارے موبائل، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری عصمتیں محفوظ نہیں، اس لیے کہ آج مجرموں کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ تو جب کوئی ایسا آدمی ہوتا اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ ہاں کوئی غریب جس کا لاوارث کوئی پوچھنے والا نہ ہو، پھر اس کو سخت سے سخت سزا دے دی جاتی۔ کائنات کے امام نے یہ تاریخ قوموں کی تباہ کن حالت بیان کرنے کے بعد اپنی ایک عظیم ترین مثال دی۔ میں محمد کہتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ اگر وہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں۔ بیٹی ہو محمد کی، کوئی تصور کر سکتا ہے کسی مسلمان کا ظاہر کہ وہ چوری کرے؟ بیٹی ہو حسنین، والدہ ہو حسنین کریمین کی، وہ جنتی عورتوں کی سردار، وہ چوری کرے؟ تصور کر سکتا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جملہ کہا کائنات کے تمام مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے، قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ان قوانین کے نفاذ میں کوئی جو ہے وہ درجہ بندی نہیں، کوئی جو ہے وہ جس کو کہہ لیں کہ آپ درجہ بندی نہیں، طبقہ بندی نہیں، کسی کے لیے کوئی امتیازی سلوک نہیں، کسی کو چھوٹ نہیں۔ یہ نہیں کہ اگر اشرافیہ ہو، مشرف اور جو ہے وہ معزز قسم کے لوگ ہوں تو ان کو چھوٹ مل جائے، اور صرف قوانین لوگوں کے لیے ہوں، غریبوں کے لیے نہیں، سب کے لیے قوانین برابر۔ تو اگر جب عدل نافذ ہوگا، ماضی میں بھی سلف کے دور میں جب عدل نافذ ہوا، اس کی بہاریں، اس کی برکتیں لوگوں نے دیکھی، اور قرب قیامت میں بھی جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ کے دور میں جب یہ عدل نافذ ہوگا، اس کی بہاریں بھی، امام مہدی کے دور میں بھی جب عدل نافذ ہوگا، اس کی برکتیں اور بہاریں بھی لوگ دیکھیں گے۔ تو ہمارے ملک میں جو خرابی پیدا ہوئی، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلامی قوانین سے اور قوانین کے نفاذ سے بہت دور چلے گئے۔ تو یہی حل ہے، ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی، پھر کہیں جا کر ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ دگرگم صورتحال سے ہم باہر آ سکتے ہیں۔ ورنہ صرف کرنے کو دعائیں ہیں کہ اللہ ہی اس ملک کا حافظ ہے، اللہ ہی حفاظت کرے۔ ہم اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس وقت جو ایک عدم استحکام کی سی کیفیت ہے، اور ملک جو ہے اس کا جس دہرائے پر کھڑا ہے، کہ اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی خیر کے معاملات کرنے والا ہے، تو ہی سازشیوں کی سازشوں سے بچانے والا ہے۔ امن و عافیت کا معاملہ فرما یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔